السلام علیکم ناظرین، میں صبا محمد عام لوگ خاص باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی مہمان مس راحیلہ احمد ہیں جو ایک کمپیشنیٹ ہیلر ہیں۔ تو آئیں راحیلہ سے انہی کی زبانی ان کی کہانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آئیں راحیلہ سے بات چیت کرتے ہیں اور کچھ ان سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی راحیلہ، ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم صبا اور السلام علیکم ناظرین، اور یہ کافی دیر سے ہمارا ایک انٹرویو اویٹڈ تھا، اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می اوور۔ اور اپنے بارے میں اگر میں بتاؤں، چینل کو کی جو نام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نو دائی سیلف، تو آنیسٹلی صبا میری جو جرنی ہے نا، دیٹ از لائک نو دائی سیلف، اور ابھی تک چلتی جا رہی ہے۔ اور اپنے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ I like to consider myself as a compassionate healer، اور میں ہیلر کیسے بنی یہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو کہ ہم بعد میں لے کے آئیں گے، لیکن اس وقت صرف اتنا ضرور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہیلر میں بنی ہوں اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں، اور میں ہیلر کیسے ہوں، کیونکہ میں ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں، میں ایک یوگا ٹیچر ہوں، ایک ریکی ماسٹر ہوں، نیورولوجسٹ ہوں، اور ایک لائف کوچ ہوں۔ جی راحیلہ، آپ نے ہمیں اپنا بڑا اچھا لیکن مختصر سا تعارف دیا ہے۔ اب ہم آپ سے تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہیں گے کہ آپ کمپیشنیٹ ہیلنگ کی طرف کیسے آئیں، آپ کی اپنی کیا تجربات تھے کہ آپ کو لگا کہ یہ وہ راستہ ہے جو آپ ایز اے پروفیشن بھی اختیار کرنا چاہیں گی۔ اس کے لیے آئی ول سرٹنلی سے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ میری تو پوری لائف اس ایک فریز کے گرد گھومتی ہے، اور وہ اس طرح کہ میں بچپن سے ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور وہ بھی ڈینٹل سرجن بننا چاہتی تھی کیونکہ میرے ابو ایک ڈینٹل سرجن ہیں۔ اور when I was 17 years old صبا، تو تب I was diagnosed with an incurable eyesight disease، اور میری سارے خواب چکنا چور ہو گئے، ٹھا 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 کر کے زمین پہ گر گئے۔ اور اس وقت میں نے یہ جانا کہ واقعی جو اللہ کا پلان ہوتا ہے نا، وہ انسان کے پلان سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اس وقت تو اتنی ایک ڈیواسٹیٹنگ سی سچویشن تھی، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ انکیوریبل آئی ڈیزیز تھی، اور میڈیکل تو میں کسی صورت نہیں پرسو کر سکتی تھی۔ تو پورا ایک سال میرا روتے دھوتے، نمازیں پڑھتے، دعائیں مانگتے گزرا۔ پھر اچانک کسی نے نہیں، میری اپنی بہن نے، شی وینٹ ٹو دبئی، تو وہاں پہ ان کو ریکی کے بارے میں پتہ چلا۔ ریکی ایک ہیلنگ موڈیلٹی ہے جس میں انرجیز کے تھرو ہم ہیل کرتے ہیں، ہم یونیورس سے انرجیز لیتے ہیں اور ہاتھوں کے ذریعے اسے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی باڈی میں یا کسی کی بھی باڈی میں جس کو ہم ہیل کرنا چاہیں۔ اور سمجھے اس وقت میری ریکی ماسٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ جتنا خود کو دوسروں کو کرو گی اتنا آپ خود ہیل ہوگی۔ اینڈ آپ سوچیں کہ 17 ایئرز ایج کیا ہوتی ہے، تو اس کے وقت میں نے تو بس سوچ لیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر جائے، مجھے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے۔ تو یہاں سے میرا جرنی سٹارٹ ہوا، میں لوگوں کو کرنا میں نے سٹارٹ کیا، خود کو کرنا سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ میری آئی سائٹ امپروو ہونی شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ ایجوکیشن چلتی رہی، لیکن آئی واز سو بینڈ کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر آئی واز انٹروڈیوس ٹو مائنڈ سائنسز، وہاں سے میں نے پھر سلوا مائنڈ کنٹرول کا ایک پروگرام ہے وہ کیا، پھر میں نے ہپنوسس کیا، پھر اس کے بعد میں نے نیورولوجی، آئی جسٹ لائک اسٹمبلڈ اپون نیورولوجی۔ اور میں اس ساری جرنی میں آنیسٹلی اسپیکنگ ریکی نے بیکیم اے گائیڈ فار می، دیٹ ٹک می بائی ہینڈ، اور مجھے ڈفرینٹ راستوں پہ چلاتی گئی۔ پھر جب میں نے نیورولوجی سیکھی اس کے بعد پھر تھوڑا سا گیپ آیا، اور اس کے بعد مجھے ایسے لگتا تھا کہ بریدنگ میں کوئی بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے، تو میں بریتھ ورک کے ڈفرینٹ کورسز کرنا سٹارٹ ہو گئی، میں میڈیٹیشن کے کورسز سٹارٹ کرنا کیے میں نے کافی۔ پھر آئی واز انٹروڈیوس ٹو یوگا، پھر میں گئی، میں نے یوگا کی جرنی میری سٹارٹ ہوئی، یوگا ٹیچر ٹریننگ میں نے کی۔ اس کے بعد آئی کیم ٹو سائیکو تھراپی، کیونکہ سب کچھ میں نے کر لیا تھا، لیکن میرے دل کے اندر نا ایک چھوٹی سی، ایک ایسے لگتا تھا جیسے ایک کوئی انرجی کا گولا ہے، کوئی اینکشسنس، کوئی فیئر چلتا رہتا تھا، تو مجھے اس کو کیور کرنا تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ آئی وانٹڈ ٹو ہیل مائی سیلف۔ پھر اس کے بعد میں سائیکو تھراپی میں آئی، اور پھر مجھے پوری جیسے ایوری تھنگ کیم فل سرکل، چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی، اینڈ اوور دا ایئرس میں لوگوں کو بھی ہیل کرتی رہی، کیونکہ جو میری پہلی ریکی ماسٹر نے مجھے اندر ڈالا تھا کہ جتنا دوسروں کو ہیل، اور پھر بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جتنا اچھا کرو گے اتنا آپ کے لیے ہوگا۔ اور ہر چیز کی، ہر ٹیکنیک کی، ہر دعا کا جو ایک بیسک کرکس ہے
وہ یہی ہے کہ جتنا آپ دوسروں کے لیے کرتے ہو اٹ کمز بیک ٹین فولڈ ٹو یو. سو یہ تھی میری مختصر سی جرنی جس میں چلی تو اپنے آپ کو ہیل کرنے تھی, لیکن الحمد للہ آئی ایم سو ہیپی اینڈ گلیڈ کہ آج آئی ایم ایک بہت ہی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بہت اٹرنل پارٹ آف سو مینی پیپلز لائفس. ان کی جرنیز نے میرا بہت ایک ہاتھ ہے, اور جس کی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ یو ہیو ٹرنڈ آور لائف اراؤنڈ, تو دیٹ از ایکچولی سو فلفلنگ. جی راحیلہ, بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں. جب میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں مریض کی طرح آپ کے پاس آئی تھی, اور الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی, اور آئی ایم شیور یہ ایکسپیرینس اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. تو اچھا راحیلہ, یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے جرنی کے اندر اسٹارٹ ریکی سے کیا, پھر آپ نے بہت ساری اور چیزیں سیکھیں, جیسے آپ نے مائنڈ سائنسز کا ذکر کیا, آپ نے بریتھ ورک کا ذکر کیا, آپ نے سائیکو تھراپی کا بھی ذکر کیا, نیومرولوجی کا بھی ذکر کیا. ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو اتنے سارے طریقے ہیں ان سب کا آبجیکٹیو کیا ہے, یہ کیا ان سے ہم اچیو کریں گے اگر ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں ایز اے ان ایزی پرسن یا ایز اے پرسن ہو از ان پین. آپ کا کوشچن اتنا خوبصورت ہے, بٹ اٹس اے ویری الیبوریٹ کوشچن اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ایز مچ ایز آئی کین. اور یہ بھی آپ نے مجھے یاد کرایا کہ کیسے ہماری جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی, اور اس وقت اب آئی تھنک وہی بات ہے کہ جیسے جیسے میں اس میں گرو کرتی گئی, چیزیں سیکھتی گئی, ویسے ویسے ہم ساتھ بھی گرو کرتے گئے. سو یہ ساری ڈفرینٹ جو موڈیلٹیز ہیں نا, ان سب کا ایک مقصد ہے ہیلنگ. اور کون سی اچھی ہے اور کون سی پہلے سے زیادہ بہتر ہے, وی کی ناٹ سے دیٹ. جیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. کئی لوگ ہندوازم پڑھ کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں, کئی لوگ بہت ٹوٹل ڈفرینٹ طرف جا کے شراب پی کے اور ڈرگس کر کے پھر اچانک ان کو اویکننگ ہوتی ہے, کالنگ آتی ہے, وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری ڈفرینٹ, اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اگر ایک ہی طریقہ علاج ہوتا تو اللہ کہتے صرف قرآن پڑھو اور پھونک مارو اور ٹھیک ہو جاؤ گے, رائٹ. تو ہم اگر اس پرسپیکٹیو سے اس کو سمجھیں, کیونکہ آئی ٹرائی ٹو لنک ایوری تھنگ بیک ٹو قرآن, جو کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے اور پھر ہمیں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہیلنگ کے اتنے طریقے ہمیں بتا دیے, اور کس کو کون سی ہیلنگ کس وقت چاہیے ہوتی ہے, اور اس پوائنٹ پہ کیا اس کو زیادہ فائدہ دے گا, یہ بھی اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی اور اللہ ہمیں ادھر پہنچا دیتا ہے. اور جیسے چینل بھی اٹس آل اباؤٹ نو تھائی سیلف. تو جو نو تھائی سیلف کی جرنی ہے, اس کے اندر صرف ایک چیز تو ہوتی نہیں ہے. تو آپ نے اگر فار ایگزامپل میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہماری باڈی کے لیئرز ہیں ڈفرینٹ. آپ کی فزیکل باڈی ہے, پھر آپ کی مینٹل باڈی ہے جس کے اندر تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, پھر آپ کی ایموشنل باڈی ہے جس میں فیلنگز آ جاتی ہیں, پھر آپ کی ایک سائیکولوجیکل ایک اسپرچول باڈی ہے, پھر ایک سوشل باڈی ہے. تو اب اگر ہم کون سی لیئر کو, جس بھی لیئر کو ہم ہیل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس لیئر کے حساب سے ایک کوئی سلیکٹ کریں گے ہیلنگ موڈیلٹی. فار ایگزامپل اب اسی کے ساتھ ہی میں ان موڈیلٹیز کو ریلیٹ کر دیتی ہوں. تو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے نیومرولوجی ہیلپڈ می اے لاٹ. اس سے پوری آپ کی ایک پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے, بالکل اسٹرالوجی کی طرح ہے. آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کے ویکنیسز کیا ہیں, آپ کے پوٹینشیلس کیا ہیں, کہاں آپ کی انرجیز ایک دوسرے کے ساتھ الائن نہیں ہے. جیسے میرے نام کے اسپیلنگس میری ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ الائن نہیں تھے, اور لٹرلی مجھے اتنی اسٹرگل, اتنی ہرڈلس فیل ہوتی تھی. جو میرے نام کا ایک نمبر بنتا تھا 14 سے 5, جو کہ ایک کارمک نمبر ہوتا ہے. اور جب میں نے اپنے نام کے اسپیلنگس چینج کیے تو یقین کریں سمجھے آپ تو گھمائے کہ رائٹ لیفٹ سینٹر میرے وہ اپرچونیٹیز کھول گئیں. آئی واز کالڈ آن ڈفرینٹ شوز, میرے ٹریول اسٹارٹ ہو گیا, یہ سب چیزیں میری زندگی میں چینج ہو گئیں. تو اسی طرح یہ نیومرولوجی نے کیا. اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی. سب سے پہلے ریکی کی تھی کیونکہ میں انٹرنلی بالکل ٹوٹ چکی تھی, اور ریکی سے کیا جیسے اندر سے میرے آہستہ آہستہ میرے ایموشنز ریلیز ہوئے, میری فیلنگز ریلیز ہوئیں, مینٹل پازیٹیوٹی آ گئی, مجھے اسٹرینتھ مل گئی کہ آئی کین ڈو ایوری تھنگ, بلیف سسٹم اسٹرانگ ہو گیا. یہی چیز پھر آگے مجھے مائنڈ سائنسز پہ لے کے گئی. مائنڈ سائنسز میں نے اور سمجھا کہ مائنڈ کو پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں. آپ کا مائنڈ اتنا بڑا کمپیوٹر ہے, اور آپ کا مائنڈ از جسٹ لائک این الادین کا چراغ. آپ اس کے اندر جو بھی فیڈ کریں گے, جیسے ہمیشہ ہی لوگ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ جب آپ کمپیوٹر شروع میں آیا تھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا گیگو,
garbage in garbage out. آپ اپنے مائنڈ میں جو بھی پازیٹیو چیزیں فیڈ کریں گے آپ کا مائنڈ وہی پازیٹیوٹی آپ کو دے گا. اب پھر اس کے بعد لا آف اٹریکشن آ جاتی ہے وچ سیز کہ لائک اٹریکٹس لائک. اب اگر میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھے لوگ ملیں گے صبا کی طرح کے تو مجھے ویسے ہی سارے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر میں کہوں گی دنیا ہے بری اور صبا سب سے زیادہ بری ہے تو صبا کچھ نہ کچھ برا میرے ساتھ کر دیں گی. اس لیے نہیں کہ صبا ایک بری انسان ہے, اس لیے کہ میں نے صبا کے بارے میں ایسا گمان کیا. اب ادھر میں اس کو پھر اللہ کے ساتھ لنک کروں گی. اللہ خود فرماتے ہیں میرے ساتھ جیسا گمان کرو تو میں ویسا معاملہ کروں گا. یہاں سے مائنڈ سائنسز کی پوری سمجھ آ جاتی ہے, لا آف اٹریکشن کی سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ پھر میں نے نیومرالوجی کی, نیومرالوجی سے مجھے اپنی اور سمجھ آ گئی. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا میری ویکنیسز کیا ہیں اور میرے اسٹرینگس کیا ہیں. دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیم. پھر مجھے سمجھ آئی کہ جیسے میں نے کہا کہ بریتھ ورک, کہ ابھی مجھے اور ڈیپ جانا ہے, مجھے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے کیونکہ میں ایک اسپریچول انسان ہوں. پھر میں نے بریدنگ اور میڈیٹیشنس کو پکڑا. اور بریتھ ورک سے کیا ہوتا ہے فزیکل ایسپیکٹ پہ آپ کی باڈی کے ڈیپر لیئرز میں سے, بریتھ ورک از لائک اے پمپ, آپ کی باڈی کے اندر ڈیپر لیئرز کے اندر سے, سیلز کے اندر سے جو بھی ٹاکسک انرجی ہے اس کو پمپ کی طرح نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, آپ کا پورا سسٹم بیلنس میں آ جاتا ہے. اور جب سسٹم بیلنس میں آ جاتا ہے خون صاف ہوتا ہے, جب خون صاف ہوتا ہے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنا اچھا بلڈ سرکولیشن ہوگا اتنی آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی. تو پھر بریتھ ورک کیا, پھر میڈیٹیشنس کی, پھر یوگا کیا. یوگا از اے کمپلیٹ فلاسفی. اس کے اوپر ہم پھر کسی دن مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن ان شارٹ بتا دوں مائنڈ, دماغ, باڈی آپ کا جسم اور سول آپ کی اسپرٹ, ان سب کا جو ملاپ ہے نا وہ یوگا سے ہوتا ہے. یوگا از یونین یوگ, اور آپ کی باڈی کو بیلنس میں لے کے آتا ہے, ہارمونائز کرتا ہے باڈی مائنڈ اینڈ سول کو. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد سائیکو تھراپی. اب سائیکو تھراپی تھوڑی سی جیسے ہمارے اب اس میں سوسائٹی کی آ جاتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ اپنی طرف سے بیسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی وکٹمز آف وکٹمز ہوتے ہیں. جیسے لوئز ہے کہتی ہے یو کین ہیل یور لائف میں, اٹس اے ونڈرفل بک, جس نے نہیں پڑھی پلیز ضرور پڑھیں. تو اس میں وہ کہتی ہے کہ ہم سب, ہمیں بچپن میں سکھایا نہیں جاتا ہاؤ ٹو لو یا پازیٹیو تھنکنگ, تو اس کی وجہ سے پرابلمز آتے ہیں. ہمارے بچپن کے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں جو کہ انکانشیس لیول پہ کہیں ہمارے جسم کے ڈفرینٹ سیلز میں ہڈن ہوتے ہیں, اور ہمیں وہ ایک پروگرام بن کے ہمیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو سائیکو تھراپی سے اپنے بارے میں انسان کو اور ڈیپ سمجھ آتی ہے. اچھا میں یہ سوچتی ہوں تو میں کیوں سوچتی ہوں, اگر میرا یہ ٹریگر پوائنٹ ہے, کوئی مجھے آ کے کہتا ہے کہ تم تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی, اور میں 4 دن تک ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں, تو ایسی کیا بات کر دی اس نے کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی. اور مجھے اگر انگزائٹی رہتی ہے, میں پینک کرتی ہوں, میں بات بات پہ غصہ کرتی ہوں, یا میں بات بات پہ رونا شروع کر دیتی ہوں, تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو مجھے کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سائیکو تھراپی سے پتہ چلتا ہے کہ مائنڈ کی ڈیپسٹ لیئرز میں ہم گھس کے, جو تھراپسٹ ہے ہاتھ پکڑ کے اپنے کلائنٹ کا آپ کو مائنڈ کی ڈفرینٹ لیئرز کے بیچ میں جا کے اویئرنیس کریٹ کرتا ہے کہ آپ کی جس لائف میں یہ چیز چینجز آ رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. تو یہ تھی جی میری پوری جرنی, اور اس طریقے سے میں اب تک یہاں پہ پہنچی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو اور ناظرین کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. جی راحیلہ تھینک یو, آپ نے ہمیں بڑی تفصیل سے بہت ساری موڈالٹیز کے بارے میں بتایا, اور انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بتاتی رہیں. لیکن مجھے یہ ضرور پوچھنا ہے آپ سے کہ بالفرض کوئی ایسا انسان یا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ریلیف ملے, اور ابھی وہ اس لیول پہ نہیں ہے, یا وہ پین میں اتنی ہے کہ وہ ابھی ڈیپر سائیکو تھراپی یا اس طرح کی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے, تو آپ ان کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے کہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ ٹو گیٹنگ سم ریلیف آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ اگین اے ویری لیجٹ اینڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن, کیونکہ سائیکو تھراپی از ناٹ این ایزی تھنگ. اس کی طرف اتنی آسانی سے لوگ نہیں آ سکتے. اور پھر وہی اگین آئی ول برنگ نو تھائی سیلف کا جرنی. جیسے جیسے آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلتا جاتا ہے, پھر آپ اس ڈیپر ان موڈیلٹیز کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. انسٹنٹ ریلیف کے لیے میں نے اتنی چیزیں سیکھی جن کا ذکر بھی نہیں کیا ادھر, لیکن اب تک
ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बेस्ट थेरेपी जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है, जो कभी मायूस नहीं करती, एंड बाय मी सेइंग इंस्टेंट रिजल्ट्स आई लिटरली मीन इट. अगर आपको फिजिकल पेन हो रही है, इंस्टेंटली विद इन 15-20 मिनट्स आपकी पेन चली जाती है. वो एक मैजिक ड्रग है, एक मैजिक दवाई है जिसका नाम है रेकी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. और मैं कहती हूँ कि अगर रेकी ना होती तो मैं ना होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और इससे अच्छी अमेजिंग हीलिंग मिरेकुलस मोडालिटी मुझे तो आज तक नहीं मिली. आप उसके बारे में क्या कहेंगी? जी राहिला, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने इतनी सारी मोडालिटीज़ में से जिसको सबसे अव्वल पे रखा है वो रेकी है, क्योंकि मैं भी जब आपके पास आई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी तो आपने मेरी जो ट्रीटमेंट की थी वो रेकी से ही की थी, और फिर मुझे उससे बेपनाह फ़ायदा हुआ था. और उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपनी बहनों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, हर एक को इसके बारे में बताया था और सबको ये कहा था कि मेरे तजुर्बे पे मत जाएं, ख़ुद आज़मा कर देखें. तो मैं अपने नाज़रीन को भी यही कहूँगी कि ख़ुद अपनी तहकीक करें, रेकी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको रेकी से उतना ही फ़ायदा होगा जितना मुझे हुआ और जितना राहिला के और पेशेंट्स को हुआ है. जी, थैंक यू सो मच राहिला, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. हमें बड़ा खुशी है कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे चैनल पर आती रहेंगी. थैंक यू. थैंक यू सो मच सबा, इट वॉज़ अ प्लेजर बीइंग हियर, और मुझे बहुत मज़ा आया इंटरव्यू देते हुए. आई होप कि नाजरीन को इससे कोई फ़ायदा, कोई अच्छी बात ज़रूर मिल जाए. और आप लोग, एक छोटा सा मैसेज सबके लिए देना चाहती हूँ कि आजकल हर तरफ इतना कियोस फैला हुआ है. सिर्फ 2 बातें मेरी अगर आप याद रख लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी ऑन दैट, कि पूरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी. एक तो ये, अपनी ज़िंदगी से क्रिटिसिज्म निकाल दें, और दूसरी बात ये, अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ ग्रैटिट्यूड और शुक्र लेके आए. यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. अल्लाह हाफ़िज़.